سورہ انفال کی ایک آیت میرے سامنے ہے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اس آیت میں جہاد کا فلسفہ بھی بیان فرمایا ہے اور بشریت کی وسعتیں بھی مقرر کی ہیں. موسم اثر انداز تو نہیں ہے نا طبیعتوں پر؟ بارش کے باوجود بسم اللہ. واقعی مجھے توقع نہیں تھی کہ اس موسم میں اتنے سامعین تشریف لائیں گے. بس ترجمہ لوح دل پہ لکھیے اور پھر بات آسان ہے انشاءاللہ. فرمائے این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا اے صاحبان ایمان، اگر تم میں 20 ثابت قدم مجاہد ہوں تو 200 کفار پہ غالب آ سکتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ یکم منکم عشرون صابرون، 20 صابر یغلبوا مئتین، 200 کفار پہ غالب. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں تو 1000 کافروں پہ غالب. میں جمیل شاہ بچپن میں بھی حساب میں کمزور تھا. حساب کیا بنا؟ 20 200 پہ غالب. ایک کے مقابلے میں کتنے بنتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. 10 100 1000 پہ غالب، یہ بھی ایک کے مقابلے میں 10. اللہ نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ بات گراں گزری. فرما الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تمہاری تخفیف چاہتا ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، چونکہ تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے، شاید 10 سے لڑنا بھاری لگ رہا ہے تمہیں. اب ہم نے پہلا حکم واپس لے لیا. ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، تم میں اگر 100 ثابت قدم ہوں تو 200 پہ غالب آئیں گے. یعنی اب اللہ نے 2 سے 1 کو لڑنے کا حکم دیا. بس میں نے بات ختم کر لی. جو جس سوچ کے جنگل میں ہے واپس آئے. عام وسعت نقوی صاحب یہ ہے کہ 2 کافروں سے 1 مومن لڑے، اور اگر بشریت ترقی کر لے تو 10 کفار سے 1 لڑے تو غالب آئے گا. اگر 11 کافر ہوں جہاد ساکت. جی، کیونکہ وسعت بشر سے معاملہ باہر ہو گیا ہے. کوئی اکیلا مومن 11 کافروں پہ غالب نہیں ہو سکتا. یہ روایت نہیں، آیت ہے. 2 سے 1 یا 10 سے 1، پہلے حکم عمومی. اور 10 سے 1 لڑنا اگر بشریت ترقی کر لے. 11 سے اکیلا مومن لڑے تو غالب نہیں آ سکتا. اشاروں میں تو میں 3 دفعہ کہہ چکا. اللہ جانے تم کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے تھے. ابن زیاد نے مسلم کی گرفتاری کے لیے 3000 لشکری بھیجے. محمد بن اشعث نے تھوڑی دیر کے بعد ہرکارا دوڑایا کہ ابن زیاد سے کہو فوج ختم ہو گئی، دوسرے سپاہی بھیجے. پلے بڑا کچھ. پھر بھیجے. پھر تھوڑی دیر بعد نقوی صاحب آدمی آیا اور فوج بھیج. پھر بھیجی.
جب تیسری بار بندہ آیا کہ اور فوج بھیج، تو ابن زیاد نے کہا میں نے اسے ایک بندے سے لڑنے بھیجا ہے یا پورے عرب سے؟ اس نے کہا اس جاہل سے جا کے کہو کہ ما ارسلتنی الا بقول من بقاقیل العرب ولو حائکم من الحیرۃ، تو نے مجھے ہیرا کے سفید باف یا کوفے کے سبزی فروش سے لڑنے نہیں بھیجا، تو کہتا تھا مسلم لڑے گا، مجھے تو علی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ 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 شکریہ، نوازش، لیکن فیصلہ بھی تو دو۔ قرآن کا فلسفہ جہاد یہ ہے کہ ایک مومن 10 پہ غالب آ سکتا ہے، 11 پہ نہیں۔ جو اکیلا ہزاروں پہ غالب آتا جا رہا ہے، نہیں تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، ورنہ سر اٹھاؤ، اللہ کی اس نعمت پہ شکر کرو کہ تمہارے حصے میں پیشوا کون سے آئے۔ بشریت کو اللہ نے میزان علم کبریائی میں تولا کہ اکیلا بشر 11 پہ غالب نہیں آ سکتا، اور حسین کا اکیلا سفیر ہزاروں پہ غالب آ کے بتا رہا ہے کہ جاہلو مجھے بشر نہ سمجھنا، میں بشر سے آگے کی چیز ہوں۔ عظمت سمجھ میں آئی بات؟ حضرت مسلم کی شہادت بیان کرنے والا کر گیا ہے، خدا دی کرنے روڑ گیا ہے، اور جی آپ کسے بیان دیا پترا سمجھ میں آ گئی بات؟ جی میں نے میزان مصحف میں تولا ہے یہ فلسفہ، اکیلا بشر 11 پہ غالب نہیں آ سکتا، جو ہزاروں سے لڑ رہا ہے اور صرف لڑ نہیں رہا، غالب آ رہا ہے، تو یہ بشر نہیں، جس کا سفیر بشریت سے آگے ہے۔ اللہ العظمت اللہ باہر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو، تو پھر حسین کی وسعت کو تولو، کون تول سکتا ہے؟ پھر علی کی وسعت۔ خیری طرفین کی کتابوں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، ما ینطق کی زبان کو جنبش میں لا کے حسنین کے نانا نے فرمایا تھا، یا علی لو باورزک اہل الشرق والغرب لغلبتہم اجمعین، اے علی اگر تجھ سے مشرق و مغرب کی ساری خدائی لڑنے آ جائے تو اکیلا غالب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات مل کر بھی علی کے جنس کے برابر نہیں تل سکتی، اور نقوی صاحب جب نہیں تل سکتی تو پھر نو ایک نہیں، صنف ایک نہیں، جنس ایک نہیں، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ اکبر، چلے تو نہیں گئے ہو؟ 3 جملے جمیل شاہ مجھے کہنے ہیں۔
ہاں تھوڑا سن لینا بے شک مگر ستھرا خدا کے لیے. ہاں مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے موتی ریت میں پھینک دیے. ہاں سنبھال لینا ہر صاحب ایمان کی امانت ہے. 3 جملے اور تینوں جناب مسلم کی زبانی جملے. بس پڑھنے میں نے 3 جملے ہیں, وعدہ چوتھا نہیں پڑھوں گا. چاہے 5 منٹ سنو, گھنٹہ سنو, زیادہ سنو, ہیں 3 جملے. پوچھ لو ایک دفعہ طبیعت سے ارادے کیا ہیں. حسین نے جب سفیر بنا کے بھیجا مسلم کو, راستے میں نماز ظہر کا وقت ہوا. سفیر حسین نے بلا تشبیہ وضو شروع کیا. شاید یہ ایک بدوی کی نظر پڑی, غور سے دیکھا, قد و قامت بشر جیسی, حلیہ بشرا عام انسان جیسا, وضو کا انداز علی جیسا. اللہ پیشانی سے نکلتا ہوا نور, عام بندہ نہیں لگتا. قریب جاؤں, تعارف تو حاصل کروں. قریب آیا, سلام کیا. کس سرزمین سے تعلق ہے تمہارا؟ جناب مسلم نے مسکرا کے فرمایا من اشرف بقاع الارض, میں اس خطہ زمین سے آیا ہوں جس سے افضل خطہ اللہ نے خلق نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن. یہ علم بانٹنے والے کی خیرات ہے, جس کو جو چاہے عطا کرے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ خطہ جس سے افضل خطہ اللہ نے خلق نہیں کیا. بدوی بھی ایک ہی کائیاں تھا, صاحب شعور تھا. یہ لگا بہت سے خطے اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو صاحب شرف ہیں. ای بقعۃ الارض ترید, تو کس بقعہ زمین سے تعلق رکھتا ہے؟ قولا البقعۃ التي تضمنت جسد رسول اللہ. یہ لگا میں اس سرزمین سے آیا ہوں جس زمین کے ٹکڑے کی باہوں میں رسول کا جسم ہے. اللہ جو برآمدے میں پیچھے بیٹھے ہیں گھبرائے ہوئے تو نہیں دوست؟ ہاں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کہنے لگا سمجھ گیا ہوں میں, مدینے سے آ رہے ہو. میں نے یہ قبیلت انتا, کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قال من اشرف قبائل العرب, فرمایا عرب کے اشرف قبیلے سے تعلق ہے میرا. قال اشرف قبائل العرب ہی قریش, من ای قریش انتا. وہ کہنے لگا عرب کا اشرف قبیلہ قریش ہے. قریش کی کس شاخ سے؟ قال من جوہرہا, فرمایا قریش کے جوہر سے. قال جوہر قریش ہم بنو ہاشم, میں نے ای اسرت بنی ہاشم انتا. وہ کہنے لگا بنو ہاشم ہے جوہر قریش. بنو ہاشم کی کس شاخ سے؟ اب نقوی صاحب پہلے میں کہہ دیتا ہوں, ہر شخص کی جھولی میں یہ موتی نہیں آئے گا. پھینکنے لگا ہوں, ہاں جس جس کے مقدر میں آ جائے وہ چن لے اپنی ضیافت ایمانی سمجھ کر. مسلم نے شاخ کا نام نہیں لیا, نشانیاں بتائیں. قول من الاسرة التي يابق لها الابق الربوبية ويستنشق منها رواصل الرسالة ويرشح فيها اثر الولایة. کہنے لگے اس شاخ سے تعلق ہے میرا جہاں ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں.
چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ کہاں سے؟ جہاں ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں، وَيُسْتَنشَقُ مِنْهَا رَوَاسِلُ الرِّسَالَةِ، جہاں رسالت کے عطربیز جھونکے ملتے ہیں، جس گھر میں ولایت کا عطر برستا ہے، میں نے پہلے کہا تھا، ہاں بس شرح کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس. یرشاہ منہ عطر الولایت، جہاں ولایت کا عطر برستا ہے. کہ لگا اچھا سمجھ گیا ہوں میں، نبی سے رشتہ ہے تیرا، علی سے رشتہ ہے تیرا. ابن من انت، باپ کا نام بتا. قال ابن عقیل نانا، عقیل کا لال ہوں. اچھا واقعی تمہیں ایسا ہونا چاہیے. جا کہاں رہے ہو؟ ارسلت الى اہل الکوفہ سفیرا، اہل کوفہ کی طرف سفیر بنا کے بھیجا گیا. جاگنا دوستو. دائیں بائیں دیکھا، بوڑھے بدوی نے، اکیلا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی فوج، نہ سپاہا، نہ ہتھیار. اما تعلم ان اہل الکوفۃ اہل المکر والغرض یہجمون علیک، تو نہیں جانتا کوفی غدار ہیں، کوفی مکار ہیں، لالچ یا خوف میں آ کے جو آج تجھے بلا رہے ہیں کل تیرے خلاف لڑ بھی سکتے ہیں. تو اکیلا چل دیا، سر اٹھانا خدا کے لیے. مسلم نے کہا اے احمق بوڑھے، کس نے کہا تجھے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں؟ تجھے میرے ساتھی نظر نہیں آتے؟ میں بتاؤں، اللہ وکیلی و محمد کفیلی و علی زمیلی والحسین دلیلی. نہیں، ایمان سے بتانا، میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح تم نعرے لگا رہے ہو. سفیر حسین کی یہ تعریف میں نے تو 50 سال میں نہیں سنی. جیسے نبی صاحب نے فرمایا کہ میں نے 50 سالوں میں سفیر حسین کی ایسی تعریف نہیں سنی، تو کم از کم نعرہ 50 دنوں میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ترجمہ کروں یا بس؟ اللہ وکیلی و محمد کفیلی و علی زمیلی والحسین دلیلی. کہا میں تنہا تو نہیں، اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا ضامن ہے، علی میرا ہم سفر ہے. نا 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 نا، مجھے نہیں خبر کہ کس نے ماں کے دودھ سے وفا کی ہے اور کون اپنی ماں کو گالی دلوا کے خوش ہوتا ہے. کیا علی اس وقت زندہ تھے جب مسلم کوفے جا رہا ہے؟ بولو، پیچھے والے بولو. تو کیوں کہہ رہا ہے مسلم علی زمیلی، علی میرا ہم سفر ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا. اور جب علی کے بھتیجے کا گزارا علی کی مشکل کشائی کے بغیر نہیں، حرامی ملا کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟
رہو جب تک دل ہے تمہارا. علی زمیلی، علی میرے ساتھ ساتھ ہے. ول حسین و دلیلی، حسین میرا رہنما ہے. نقوی صاحب یہ ہو سکتا ہے یعنی میں منڈی میں آؤں پہلی دفعہ اور میں کہوں بگے شاہ جی کی کوٹھی پہ پہنچاؤ اور میرا رہنما لاہور میں بیٹھا ہو؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو مسلم کا یہ کہنا کہ ول حسین و دلیلی، حسین دلیل ہے میرا، رہنما ہے میرا، یا ساتھ ساتھ ہے یا مدینے سے بیٹھ کے رہنمائی کر رہا ہے. بخدا میں راضی ہوں. میں نے پہلے کہا نہ مجھے تو آدھا حال بھرنے کی بھی آج امید نہیں تھی کہ جو موسم کے تیور ہو گئے تھے توقع سے زیادہ آئے، توقع سے زیادہ خوبصورت انداز سے سنا تم نے. ایک جملہ کہہ دیا میں نے، دو سن لو، سمیٹ لیتا ہوں میں بیان کو. حیران ہو گیا بوڑھا، کہتا ہے مسلم میں حبدار ہوں تیرے گھرانے کا، میں تیرے گھرانے کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں دشمن نہیں، میں تو خیر خواہی کر رہا ہوں. شاید سرکار آپ کو یزید پلید کے لشکروں کی کثرت کا پتہ نہیں. کتنے؟ کہا ان جیوش یزید تہجم علیک کانمار من الجبال. کہا جب یزید کے لشکروں نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہجوم کیا نا تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے لاکھوں چونٹیوں کا لشکر پہاڑوں سے اتر رہا ہو. میں رک کیوں گیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا. غضنفر کو کیوں خاموش ہو گیا؟ ہاتھ جوڑ دیے، چھوٹا سا خادم ہوں تیرے مذہب کا، اس فکرے کو نگاہیں میرے چہرے پہ سی کے سن لینا، باقی تمہاری مرضی. کیا کہا؟ کان ماؤن من الجبال، جیسے پہاڑوں سے لاکھوں چونٹیوں کا سیلاب اتر رہا ہو. اکیلے کیا کرو گے؟ انگڑائی لی سفیر حسینی نے اور کہا او بدوی حل یطاع الانمال الا بالنیال. فرمایا چونٹیاں لاکھوں کیوں نہ ہوں، آخر کو تو جوتی کے نیچے کچلی جاتی ہے. پلے بڑی بات. حل یطاع الانمال الا بالنیال، لاکھوں سے ہی چونٹیاں، ان کا مقدر تو جوتی کے نیچے کچھ لے جانا ہے نا. اللہ اکبر. نہیں اب یہیں سے سمجھنا یہ مسلم ہے، پھر علی کیا ہوگا؟ ہاں اس کی طاقت کیا، اس کی صلاحیت کیا؟ ذات واجب کی قسم، جو اپنی تسبیح کو کمند بنا کے جنت جانا چاہتا ہے اسے اپنے حال پہ چھوڑو. جو نمازوں کی ٹکروں کو زینہ بنا کے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے گرنے دو وہ جہاں گرنا چاہتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو. حدیث پڑھی میں نے نبی صاحب، رسول فرماتے ہیں لو ان اہل الارض احبہ کما احب اہل السماوات لما عذب احد بالنار. فرمایا کاش زمین والے اگر علی سے ویسا پیار کرتے
جیسا آسمان والے کرتے ہیں تو عذاب کا وجود نہ ہوتا. جی نہیں، اس سے نتیجہ کیا آیا سمجھ میں نقوی صاحب؟ رسول کا یہ کہنا جیسے آسمان والے علی سے محبت کرتے ہیں، اگر زمین والے ایسے کرتے عذاب نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو سجدوں کے صلے میں نجات نہیں مل رہی. بلے بڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ تو جو فرشتے، کس کی عمر ہے فرشتے جتنی؟ کون سجدے کر سکتا ہے فرشتے کے برابر؟ تو جب نہیں، تو جب فرشتوں کو سجدے کا صلہ نہیں بلکہ محبت خیبر شکن کا صلہ مل رہا ہے. اور اچھی طرح یاد ہے مجھے، اسی منبر سے میں تمہیں بتا چکا ہوں، فرشتوں کو ناز ہے نا اپنی تسبیح پر. کتنا ناز ہے کہ اس کے بدلے اللہ سے شاد باش خلافت مانگی کہ آدم کو خلیفہ نہ بنا، ہمیں بنا. کیوں؟ نحن نسبح بحمدک، ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں. تو امیر کائنات نے، جس کو یاد ہے وہ کند مقرر کا مزالے جو پہلی دفعہ آیا ہے وہ لکھ لے صحیفہ دل پر، امیر کائنات سے پوچھا گیا آخر وہ پڑھتے کیا ہیں جس پر اتنا گھمنڈ ہے انہیں کہ آدم کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے، خود کو سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ، فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے. بار والوں تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کھڑے کھڑے؟ ہیں بس علی کو کائنات سے اللہ، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مسلم کی طاقت ہے. علی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ جو اکیلے. اچھا ٹھیک ہے جی، آؤ جو بات طاقت کی ہو رہی ہے، اس منبر کی قسم، اس آیت کی، حالانکہ اس آیت کو میں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار پڑھا ہوگا ممبروں سے، یہاں بھی پڑھا ہوگا، لیکن اس کی حقیقی تفسیر بطول کی چادر کی قسم آج زندگی میں پہلی بار کرنے لگا ہوں. ہاں میں پہلے آپ کو آیت یاد دلاتا ہوں، پھر جو اس کی حقیقی تفسیر ہے وہ سناتا ہوں. سورہ رحمان کی ایک شورہ آفاق آیت ہے نقوی صاحب، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا جیتے رہو بے سلطان. اے تمام جنوں، اے تمام انسانوں، مل کر کوشش کرو اگر کر سکتے ہو، زمین و آسمان کے قطر کنارے پھاڑ کے نکل جاؤ. فنفذو، نکلو. یہ دوبارہ چیلنج ہے، پہلے نکل کے دکھاؤ، پھر کہہ رہا ہے نکلو، پھر کہتے ہیں لا تنفذون. کیسے نکلو گے؟ اللہ بے سلطان، ہاں اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو. اچھا
नकवी साहब, ये आयत तो कई बार सुन रखी सबने। इस आयत का शाजी ताल्लुक दुनिया से है ही नहीं। मेरे सर पे कुरान रखो, 5 मुहर्रम का दिन, बतूल की पाकीज़ा तहारत की कसम, झूठ बोलूं तो जहन्नमी होके मरूं, वरना शक करने वाले के नुत्फे में तो वैसे ही शक का यकीन है कि वो अपने बाप का नहीं होगा। इस आयत का ताल्लुक मैदान क़यामत से है, जब आदम से लेकर शब महशर तक की सारी खुदाई जमा होगी, सारी औलाद इब्लीस जमा होगी, जन्स और इंस इकट्ठे होंगे, महशर में तिल धरने की जगह नहीं होगी, लिल्लाहिल वाहिदिल कहौर की मनादी होगी, अल्लाह के गजब का कोड़ा लहरा रहा होगा, अली कुर्सी अदालत पे होगा। उस वक्त आवाज आएगी, या माशरल जिन्न वाले, जिन्नों और इंसानों। अब देखना, ए बिला तशबीह, इस तरफ है अली की कुर्सी, जब मैं यूं इशारा करूं तो समझ लेना अली की तरफ है। अल्लाह जिब्रील से कहेगा, जिन्नों इंस के सामने ऊंची आवाज में आयत पढ़, सारे सुने, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ना 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 ना, अल्लाह जाने नकवी साहब इन्होंने नारा क्यों लगाया। मेरे फेफड़े किसी और वजह से फूल रहे हैं, मेरा तो दिल चाहता है छत फटे, मैं मिंबर से उड़ के आसमान पे चला जाऊं। मैदान क़यामत है, अल्लाह गजब में है, कहार को गुस्सा है और कह रहा है अगर अली का दामन पकड़ लो तो जमीन और आसमान के कुत्र फाड़ के तुम्हें बाहर ले जा सकता है। जो सारी खुदाई को अल्लाह के गजब से बचा के कायनात से बाहर ले जा सकता है, वो खुद कहाँ रहता है। इरादे इरादे लाखों चींटियों का लश्कर हो, तो पापोश के नीचे ही कुचले जाना चींटी का मुकद्दर होता है। बस एक जुमला रह गया है, समेटने लगा हूं। बूढ़ा हैरान होके कहता है, योजिबुनी सिबात क़ल्बिक व रब तो जाशिक ला तस्तौहिशु वहदका। मुस्लिम, मुझे ताज्जुब है, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है तेरा कलेजा। तेरी जगह कोई और होता तो लश्कर यजीद की तादाद सुन के चेहरा जर्द हो जाता, रंग उड़ जाता, तुझे परवाह ही नहीं, वहशत ही नहीं। अब जो जवाब मुस्लिम ने दिया, मैं देखता हूं कि हुसैन से अकीदत किसको है और बिगाड़ देने कौन आया। मुस्लिम ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बदवी कैफा यस्तौहिशु मन कौनल ईमान खमीरहु वल मुसहफ समीरहु व साहिबुल मकामिल महमूद कबीरहु व ज़ाइद अनिल हौज़ अमीरहु वंतखबहुल हुसैन सफीरहु। फरमाया वो क्यों वहशत ज़दा हो,
جس کا خمیر ایمان ہو. ذات واجب کی قسم سروں سے گزر گیا ہے تمہارے یہ جملہ. پھر غور کرو. من کان الایمان خمیرہ، جس کا خمیر ایمان. تمہارا باپ آدم کس چیز سے بنا ہے؟ آدم کا خمیر مٹی. اور کھولو کھولو دماغ کی وہ کھڑکی کہ میں آ کے لفظ رکھ دوں تمہارے خانہ ادراک میں، ورنہ میں تو بات کہہ کے گزر گیا. آدم کا خمیر مٹی، مسلم کا خمیر ایمان. جتنا خاک اور ایمان میں فرق ہے اتنا تیرے باپ آدم اور حسین کے سفیر میں فرق ہے. حسین خود کیا ہے؟ جی بسم اللہ. 5 جون مکھناڑی ضرور پڑھو. اس وقت قبلہ ڈہری تو نہیں ہے میرے سامنے، اگر خالی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. میں نے کہا ہے خالی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. ہاں اگر کسی اور سے وعدہ ہوا تو پھر تو آپ خود بہتر سوچ سکتے ہیں کہ وعدہ خلافی جائز نہیں. خالی ہوا تو انشاءاللہ. ہاں اور مولا نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے میری؟ ہاں یہی مولا کی ثنائی کرنی ہے. بس جیتے رہو، ختم ہو گئی بات. وہ ڈرے گا جس کا خمیر ایمان ہے. والمصحف سمیرہ، جس کے سفر کا ساتھی قرآن ہے. اللہ جی. والمصحف سمیرہ، مصحف قرآن جس کا رفیق سفر ہے. وصاحب المقام المحمود کبیرہ، مقام محمود کا مالک جس کے خاندان کا بڑا ہو. والزائد عن الحوض امیرہ، اور کروڑوں اربوں منکروں کو مار مار کر چشمہ کوثر سے ہٹا دینے والا علی جس کا امیر ہو. اور خود جو حسین کا منتخب کیا ہوا سفیر ہو. اللہ جو اللہ کے سفیر کا سفیر ہو، جو اللہ کے انتخاب کا انتخاب ہو. وہ کوئی عام ہو سکتا ہے؟ اب یہیں سے سوچ لو کہ یہ واقعہ کربلا حادثہ نہیں، ایسے ایسے تھے حسین کے ساتھ جو اکیلا اکیلا تاریخ رقم کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ازل کا گنا ہوا پروگرام تھا. بس ختم کر دیا میں نے تمہارے انتظار کو. دن دن کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچو.
لیکن صرف چند لمحے اسے پردہ پرسا دے لو جو 5 دن سے مسلسل بے گھر ہے. ہاں تم تو ابھی جا کے گھروں کا آرام حاصل کر لو گے اور اس نے اس عزا خانے میں چکر لگانے ہیں. مدینے سے چلتے ہوئے تبھی چھوڑ دیے میں نے وعدہ لیا تھا بہن نے بھائی سے کہ حسین میں نے نانا کی مزار چھوڑی تیرے پیار کی خاطر, میں نے اماں کی قبر سے ناتا توڑا تیری محبت کے لیے, بھائی حسن کی قبر سے منہ موڑا تیری چاہت کے لیے. حسین ایک وعدہ کرو مجھ سے, بی بی حکم تیرا مرتجز میرے محمل کے ساتھ ساتھ چلے گا, دائیں یا بائیں. کیوں بہنا؟ نانا کی یاد آئے گی, بابا کی یاد آئے گی, اماں کی یاد آئے گی, محمل کا پردہ ہٹا کے تیرے چہرے کی تلاوت کروں گی, سمجھوں گی میں نے نانا کو دیکھ لیا, بابا کی زیارت ہو گئی. ٹھیک ہے بی بی, ایسا ہی ہوگا. مکے سے چلے, مدینے سے مکے تک, سلطان کربلا کی سواری بی بی کے محمل کے ساتھ, مکے سے وادی التنعیم تک مرتجز بی بی کے کجاوے کے ساتھ. وادی التنعیم سے قافلہ چلا, ایک مقام پر حسب عادت بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا, دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, حسین نظر نہیں آئے. تڑپ گئی علی کی بیٹی عباس, جی مرشد زادی, قافلہ روک میرا حسین کہیں رہ گیا. قافلہ رکا, عباس گھوڑا واپس دوڑاؤ, میرا حسین ڈھونڈ کے لاؤ. قافلے سے میل 1.5 میل پیچھے عباس نے دیکھا حسین کا گھوڑا آ رہا ہے, آہستہ قدمی سے اپنی مرضی کے مطابق آہستہ آہستہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باغ حسین کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, دونوں پاؤں رکابوں سے باہر ہیں, دستار کھل کے گلے میں آ گئی ہے. وَبَكَى بُكَاءٌ شَدِيدًا حَتَّى لَمْ يَتَمَالَكْ نَفْسُهُ, رو رو کے حسین کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں, وہ دیکھے میری طرف اور مجھے ایک بات کا جواب دے. حسین روئے اور عباس دیکھے. اللہ اکبر. یہ بات عقل میں آنے والی ہے. تاریخ بتاتی ہے عباس گھوڑے سے اترا نہیں, گر پڑا. رکاب چوم کے کہا اگر مدینے میں مجھے لڑنے دیا ہوتا, مجھے مدینے میں تلوار اٹھانے دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا. میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں, تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے. جلدی سے سلطان کربلا نے آنسو صاف کیے. نہیں عباس, میں مدینہ چھوڑنے پہ نہیں رو رہا. تو پھر کیا بات ہے؟ عباس بتا تو دوں, مگر تو علی کے جلال کا وارث ہے اور غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے. ہاں اگر وعدہ کرو کہ غصے میں نہیں آؤ گے پھر بتاتا ہوں. مصائب ہوتے تو لفظ ہی ہیں. عباس نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اچھا اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میں نے ہاتھ مل کے مرنا ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں. اللہ اکبر. مولا بتاؤ ضرور کیا رلا رہا ہے تمہیں؟ بلا تشبیہ 2 انگلیاں بلند کی اکبر کے بابا نے, انگلیوں کے درمیان دیکھو میں کیوں رو رہا ہوں. عباس کی نظر پڑی, ہزاروں ایک طرف, حسین کا سفیر ایک طرف, سر سے پاؤں تک مسلم کے بدن پہ زخم ہی زخم, زخم ہی زخم. لڑ بھی رہا ہے, لڑتے لڑتے کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لگا کے کہتا ہے کوفے والو میرے بے شک ٹکڑے کر دو,
کوئی میرے سردار کو جا کے بتا دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ علی کی بیٹی کے لائق نہیں۔ جی 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 اللہ اکبر۔ کوئی جا کے حسین کو بتائے کہ بطول کی بیٹی کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ اس لائق نہیں رہا۔ مولا تمہارے آنسو منظور کرے، میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جب عباس نے بہن کے سہاگ کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا، ان حرامزادوں نے مسلم کو بے وارث سمجھ لیا ہے۔ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تو نے وعدہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خدا کے لیے مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، کسی چھوٹے موٹے شہید کا ذکر نہیں کر رہا میں۔ 8 ذی الحج کو اللہ اکبر حسین نے احرام توڑے، اگلے دن 2 انگلیاں بلند ہیں حسین کی، تو 9 ذی الحج کی بات ہوئی نا۔ 12 محرم کو 1 مہینے 2 دن کے بعد علی کی بیٹی کا قافلہ جب کوفے کے بازار کے صدر دروازے کے باہر آیا، کتابیں بتاتی ہیں زینب اس طرح تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی زینب کی، اونٹ پہ ماتم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی، رو کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا کوفے والے مردے دفنایا نہیں کرتے؟ 9 ذی الحج کو میرا بھائی مارا گیا، آج 12 محرم تک لاش دروازے پہ۔ تیرے تو سینے پہ چوٹ لگ رہی ہے نا، آ میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے زینب کی چادر کی قسم، 4 سال کی بچی ہے مسلم کی، جو ہی دروازے پہ بابا کا سر دیکھا، لاش پہ نظر پڑی، ایک دفعہ منہ سے نکلا ہائے بابا، اور زینب نے پکار کے کہا سجاد بازار میں میری بچی مر گئی، اب میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں بچی کا لاشا کہاں لے جاؤں، بتا مسلم کی بچی کو دفن کہاں کروں؟ ماتم حسین۔